اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ آزادی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا اندازہ انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب انسان ان واقعات پر اور اس تاریخ پر نظر ثانی کرتا ہے کہ جب ہندوستان میں 1601 میں انگریز تاجر بن کر داخل ہوئے تھے اور پھر ان انگریزوں نے پورے ملک پر تسلط حاصل کر لیا تھا، تو اس وقت مسلمانوں پر ایک قیامت بپا تھی، ہر طرف ظلم و ستم تھا۔ تو اس وقت کو جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے آئینے میں تو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آزادی کی کتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ اتنی بڑی آزادی کہ ہندوستان میں ہر انسان کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے، اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق ہے، انسان کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، ہر طرح کے حقوق انسان کو حاصل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آزادی ہمیں ہمارے علماء کی قربانیوں کے نتیجے میں دی ہے۔ اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے علماء نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں ہمارے علماء کی قربانیوں سے۔ جب ہندوستان میں انگریز آیا تاجر بن کے تو اس وقت چونکہ مغلیہ حکومت تھی، طاقتور بھی تھی، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد یہ حکومت جو ہے کمزور پڑ گئی۔ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے انتقال سے پہلے مضبوط حکومت تھی، تو انگریز ہندوستان میں آ تو گئے تھے لیکن اپنی مکروہ چال چلنے میں ناکام تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ہندوستان کمزور پڑ گیا، یعنی ہندوستان کی طاقت کمزور پڑ گئی۔ اس وقت انگریزوں کو اپنے مشن میں کامیابی حاصل ہونے لگی۔ انگریزوں کا یہ خیال تھا اور یہ تصور تھا کہ جب تم اس ہندوستان پر اپنی حکومت جما لو گے، تسلط کر لو گے اور ہندوستان تمہارے قبضے میں آ جائے گا، پھر تمہاری حکومت کو یہاں سے ہٹانے والا اور گرانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور یہ انگریز کہتے بھی تھے کہ اگر آسمان بھی گر جائے ہماری حکومت پر تو ہم اسے سینگوں پر اٹھا لیں گے اور ہماری حکومت پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، اتنی مضبوط حکومت ہے ہماری۔ اور انگریز یہ کہتے تھے کہ ہماری حکومت کا اب سورج کبھی غروب نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے علماء نے، ہمارے اکابرین نے یہ سوچ لیا تھا، یہ طے کر لیا تھا کہ ہماری آنے والی نسل غلام پیدا نہ ہو، ہم غلامی میں زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دین اسلام دیا ہے، اس کی بقا کے لیے ہم خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے، اور ہمارے علماء لڑے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جنگ آزادی یہ 1920 سے شروع ہوئی ہے۔ سب سے پہلے آزادی کی جنگ سراج الدولہ نے لڑی ہے 1757 میں۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان نے 1799 میں، اور یہ سلسلہ جاری رہا، آخر کار ہمارا ہندوستان آزاد ہو گیا سن 1947 کو۔ اور یہ آزادی ہمیں جو ملی ہے ہمارے علماء کی قربانیوں کے نتیجے میں، اس آزادی کے بعد یہ فکر لائق ہوئی کہ ہندوستان آزاد تو ہو گیا ہے، اب ہندوستان کا قانون کیسا ہو، ہندوستان میں کس کی چھاپ چلے، کیا اقلیت کی یا اکثریت کی، ہندوستان کس کے قبضے میں جائے، کس کا تسلط ہو ہندوستان پر، یعنی یہاں کی عوام پر کون اپنی دھاک بٹھائے۔ بالآخر ایک سمویدھان تیار کیا گیا، تو تقریباً 2 سال 11 مہینے اور 18 دن میں سمویدھان تیار ہوا، اور پھر
इस संविधान को 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। तो उस संविधान ने हमें यह हक दिया है कि हिंदुस्तान का हर शहरी, वो किसी भी बिरादरी, किसी कबीले और किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, वो अपने मजहब में अमल करने में आज़ाद हैं, वो अपनी राय रखने में आज़ाद हैं, वो अपनी बात को कहने में आज़ाद हैं, वो अपने धर्म पर अमल करने में आज़ाद हैं, उस पर कोई जबर नहीं किया जा सकता। लेकिन आज ये सब कुछ हो रहा है, संविधान खतरे में पड़ गया है आज, और हिंदुस्तान पर शरीयत ने कब्जा कर लिया है, और वो सोचते हैं कि ये हिंदुस्तान जो है अब तुम्हारी जागीर है, तुम्हारे बाप की मिल्कियत है, अब जैसे तुम चाहो हिंदुस्तान में करो। और वो कर भी रहे हैं। और कौन लोग हैं वो जो हिंदुस्तान पर अपनी छाप बिठाए हुए हैं, अपनी धाक जमाए हुए हैं? ये वो लोग हैं और उन लोगों की नस्ल है जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, उनकी गुलामी करते थे और उनको खतूत लिखते थे कि हम तुम्हारी गुलामी के लिए तैयार हैं, हमें कुछ ना कहा जाए, हम तुम्हारे तलवे चाटेंगे लेकिन हमें जेलों में न डाला जाए। ये वो लोग हैं, ये उनकी नस्ल है। जो चाहते हैं आज करते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों को जिस चौराहे पर चाहते हैं गोली मार देते हैं, जिस मुस्लिम बेटी की चाहते हैं इज्जत लूट लेते हैं। हिंदुस्तान में ये सब कुछ हो रहा है लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। क्या इसलिए हमारे उलमा ने ये कुर्बानियां दी थी कि आने वाले जमाने में हमारी मुस्लिम कौम की बच्चियों की इज्जत लूटी जाए, उनके ईमान पर हमला किया जाए, मुसलमानों को चौराहे पर खड़े करके गोली मार दी जाए? इसलिए तो हमारे उलमा ने, हमारे अकाबिरीन ने कुर्बानी नहीं दी थी। उन्होंने कुर्बानी इसलिए दी थी कि हमारे मुसलमान अपने इस्लाम पर अमल करने में आज़ाद रहें, अपनी कौम को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें, अपनी बच्चियों की इज्जत की हिफाजत कर सकें। ये तो हमारे उलमा ने तो इसलिए कुर्बानी दी थी। लेकिन हमने उनकी कुर्बानियों को फरामोश कर दिया और हम सोचते हैं कि हम तो वैसे ही आज़ाद पैदा हुए हैं, हमारी आज़ादी के लिए किसी ने कोई कुर्बानी नहीं दी है। हमारे नौजवान तबका स्कूल में गाने और बजाकर सोचता है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त का हक अदा हो गया, डांस कर लिया, नाच लिए, सोचते हैं 26 जनवरी मना ली, 15 अगस्त मना लिया और ये हक अदा हो गया हमारी आज़ादी का, इसलिए हम आज़ाद हैं। क्योंकि हम नाच रहे हैं, नाचने की आज़ादी है, हम गा रहे हैं, गाने की आज़ादी है, तो हिंदुस्तान आज़ाद है। नौजवानों, हमारे उलमा ने जो कुर्बानियां दी हैं उन्हें याद करके इंसान के पांव के तले से जमीन खिसक जाती है। 20,000 उलमा को दरख्तों पर लटका दिया गया। दिल्ली से खैबर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर उलमा न टंगे हुए हों। दरख्तों की कोलियां भरवाकर हाथों में कील ठोक दी गई। कुछ तो अपने उलमा की कुर्बानी को जिंदा करने के लिए फिक्रमंद रहो। हमने तो उनकी कुर्बानियों को ऐसे नजरअंदाज किया कि कभी कोई मुसलमान नौजवान उनकी कुर्बानियों को पढ़ता ही नहीं है। अगर पढ़ते हैं तो वही पॉश लिटरेचर जिनके पढ़ने से दुनिया भी खराब और आखिरत भी खराब। मोबाइल पर देखते हैं तो वही गंदी तस्वीर जिनको देखकर ईमान भी लर्ज जाए, ईमान कमजोर पड़ जाए। तो हमें चाहिए कि हम इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं अपनी उलमा की कुर्बानियों के सबब, तो उनकी कुर्बानियों को याद करें। और मुसलमानों को इस वक्त चाहिए कि अगर उन्हें अपना तहफ़्फ़ुज़ करना है, अपना ईमान बचाना है, अपने इस्लाम बचाना है, अपने धार्मिक स्थलों को बचाना है, तो ज़रूरी है मुसलमान के लिए कि सियासी तौर पर अपनी कोई पार्टी तश्कील दे और मजबूती के साथ उसका दामन थामे, हर तरह से उसे सपोर्ट करे। लाजिम है मुसलमानों के ऊपर आज के दौर में, ज़रूरी है। अगर ऐसा न किया मुसलमानों ने और ये सोचा कि हमारा सियासत से कोई वास्ता नहीं है, हम सियासत में जाकर क्या करेंगे, तो वो अपने दीन से भी गद्दार हैं और मुल्क से भी गद्दार हैं। और वो ऐसे लोग हैं
کہ انہیں آنے والا جو وقت ہے اس کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ آنے والے دور میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ وہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ اس خواب غفلت سے نکلنے کے لیے اپنے علماء کی قربانیوں کو یاد کرنا اور ایسا کوئی قدم اٹھانا کہ ہماری مسلم بچوں کی عزت بچی رہے، ہماری مساجدیں آباد رہیں، ہمارے مدارس چلتے رہیں، ہم نمازیں پڑھتے رہیں، تو ضروری ہے کہ پھر دوبارہ انسان قربانیوں کے لیے بھی تیار رہے اور اپنے ایک وجود بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش انسان کرے۔ اگر نہ کی تو آج ایک مسجد کا مسئلہ ہے، کل کو ہزاروں مسجد تمہیں دینی پڑے گی۔ آج صرف ایک مسجد گئی ہے اور ایک نہیں، نہ جانے کتنی مسجدیں مسلمانوں تمہیں کھونی پڑے گی اگر تم سیاسی اعتبار سے مضبوط نہ ہوئے، اگر تمہاری کوئی سیاسی پارٹی نہ ہوئی، اگر تمہارا کوئی آدمی پارلیمنٹ اور راجیہ سبھا میں نہ ہوا، تو یہ سب قانون بھی پاس ہوں گے، یہ سب مسجدیں بھی تمہیں دینی پڑے گی، اور ایک وقت وہ آئے گا مسلمانوں کہ تمہیں نماز پڑھنے کی بھی آزادی نہیں ہوگی، تمہیں کلمہ پڑھنے کی آزادی بھی تمہیں نہیں ہوگی۔ جیسے کہ آج ہے، یہ کوشش کی جا رہی کہ مسلمان مسجدوں کے علاوہ کہیں اور نماز پڑھے گا تو مجرم ٹھہرایا جائے گا اور اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا، اس پر مقدمات درج ہو جائیں گے۔ اب سے پہلے ہر جگہ انسان نماز پڑھ سکتا تھا، آج کوئی اسٹیشن پہ نماز پڑھ سکتا ہے جا کر؟ وبال ہو جاتا ہے، مقدمے درج ہو جاتے ہیں، جیل میں چلے جاتے ہیں۔ اگر یہی ہماری سستی رہی، یہی ہمارا عالم رہا، ہم اسی خواب غفلت میں پڑے رہیں، تو وہ دن آہستہ آہستہ آ رہا ہے کہ مسلمان کی مسجدوں میں تالے ڈل جائیں، مسلمانوں کو ہر اعتبار سے کمزور کر دیا جائے، اور مسلمانوں کو سر پر ٹوپی اور پگڑی پہننے کا اختیار بھی نہ رہے۔ وقت پھر وہی وقت ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ روح ڈالی جائے کہ اگر ایمان بچانا ہے، اگر اسلام پر ثابت قدم رہنا ہے، تو اپنے عقیدے میں پختہ رہنا ہوگا، اپنے علماء سے جڑ کر رہنا ہوگا، اپنی سیاسی پارٹی اور تنظیم بنانی ہوگی، اس کو ہر اعتبار سے سپورٹ کرنا ہوگا۔ اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے اور اپنی ان دینی مدارس اور مساجد کو اگر بچانا ہے، تو ہمیں ہر اعتبار سے ہر قربانی کے لیے مسلمانوں کو تیار رہنا ہوگا۔